اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک آئے گی جب کہ دنیا اللہ کی یاد سے بالکل ہی خالی نہ ہو جائے۔ اور اس کو ایک اور مطلب یہ بھی آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کی ہولناک دن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کل کے سبق کے ساتھ ساتھ آپ نے مخارج کو بھی صحیح کیا ہوگا، امید ہے، کیونکہ ہم جتنی بار ہم کو اس کو مشق کریں گے، ان حرف کو مشق کریں گے الف سے یا تک، ہماری لفظوں میں اور قرآن پاک پڑھتے وقت ہماری لفظ پڑھنے میں اتنی ہی شناخت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل کا ہمارا سبق تھا تنوین اور نون ساکن۔ تو تنوین کیا تھا ہمارا؟ دو زبر دو زیر دو پیش ہمارا تنوین تھا، اور نون ساکن کیا تھا؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے تنوین اور نون ساکن ان کے اوپر 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ ہم آج ایک پہلا قاعدہ پڑھیں گے، اس کے اوپر بیس ہو کے کیسا پڑھنا ہے اس نون کو۔ 4 قاعدے ہوتے، 4 گرامیٹیکلی وہ 4 بول کے 4 حصے میں ڈیوائڈ کیے ہیں۔ آج پہلا حصہ دیکھیں گے کہ اس نون کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تنوین اور نون ساکن میں جو نون آتا ہے، نون کی آواز آتی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، آج پہلا قاعدہ ہم دیکھیں گے۔ چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین یا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ 1۔ تنوین یا نون ساکن ہم پڑھے تھے نا، تنوین کیا ہے، نون ساکن کیا ہے، اس سب کو ہم کل کے ویڈیو میں پڑھے تھے۔ تو اس کو پڑھتے وقت کیسے کیسے پڑھنا ہے نون کو، اس کے 4 قاعدے ہوتے بولی تھی نا میں، تو یہ پہلا قاعدہ ہے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی انگلش میں لکھی ہوئی تختی آپ کو بتا دیتی ہوں میں، اور یہ ہے اظہار کی تختی۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں تختی۔ حرف حلقی 6 ہیں، ہم کو اس حرف حلقی کے بارے میں ہم نے اپنے مخارج کے ویڈیو میں پڑھا تھا۔ حرف حلقی جو کہ حلق سے تعلق رکھتے ہیں، حمزہ ہا وہ ہے جو حلق کا حصہ سینے کی طرف ہے، وہاں سے نکلتے ہیں۔ عین اور حا بیچ درمیانی حصے سے نکلتے ہیں حلق کے، اور غین اور خا اس حصے سے نکلتے ہیں حلق کے جو منہ کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، ہم یہ 6 حرفان جو ہے الف سے یا تک، یہ 6 حرفان جو ہے ہمیں حلق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو حرف حلقی کہتے ہیں۔ ان کو ہمیں اب جب کبھی بھی ہم کو کوئی بھی سچویشن میں نیند میں سے اٹھا کر پوچھیں گے تو بھی ہمیں یاد رہنا ہے کہ حرف حلقی کیا ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، کسی بھی حالت میں اس کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو یہ کب آئیں گے،
इनके आने की वजह से हम कहाँ कैसे पढ़ना है नून को अब हम देखेंगे। तनवीन या नून साकिन, तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन या। और नून साकिन किसको कहते हैं? जिस नून पर जज़म हो। इन दोनों के बाद यानी कि अब यहाँ पे देखो रौ दो पेश रून यानी कि ये तनवीन है, इसके बाद यानी कि यहाँ का हुर्फ देखना है। हुर्फ हल्क़े आवे तो हुर्फ हल्क़े क्या है? हमज़ा हा आइन हा गैन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद वाला हुर्फ देखना है। अगर ये वाला हुर्फ इन 6 हुर्फों में से आवे तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे मतलब ये है कि नून की आवाज़ सामने वाले को सुनाई देना है। जैसे रौ दो ज़बर रन, जैसे हमने तनवीन में पढ़ा था बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन। इसी तरह ता नून ज़बर तन, यानी कि नून की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसको इजहार कहते हैं, जहाँ के हम नून की आवाज़ हम ज़ाहिर कर रहे हैं इसीलिए उसको इजहार कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसके बाद वाली तख्ती में आपको समझ में आएगा कि रौदो ज़बर रन ही पढ़ते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है बोल के आपको डाउट जैसा आया था। लेकिन इसके बाद वाला तख्ती में मालूम पड़ता कि कभी कभी हम यहाँ पे देखो इस तख्ती में हम हमज़ा नून ज़बर अन नहीं पढ़ते बल्कि हमज़ा नून ज़बर आ। क्या आपको मेरी नून की आवाज़ अन की तरह सुनाई दी? हमज़ा नून ज़बर आ नहीं ना। तो उस तरह कब पढ़ना है और इस तरह इजहार करके कब पढ़ना है, ये पहला तख्ती है जिसमें हम नून को इजहार यानी कि ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए सबक की तरफ चलते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, तो या ज़बर तोय, रौ दो ज़बर रन तोय रन, हमज़ा ज़बर आ तोय रन आ, बा अलिफ ज़बर बा तोय रन अबा, बा या ज़ेर बी तोय रन अबा बी, लाम ज़बर ला तोय रन अबा बी ला, नून अलिफ ज़बर ना रौ दो पेश रुन नारुन, हा अलिफ ज़बर हा नारुन हा, मीम ज़ेर मी नारुन हामी, या ज़बर या नारुन हामिया, ता दो पेश तुन नारुन हामियतुन, लाम ज़ेर ली मीम नून ज़बर मन लीमन, खौ ज़बर खा लीमन खा, शीन ज़ेर शी लीमन खशी, या ज़बर या लीमन खशिया, मीम नून ज़ेर मिन गैन या ज़बर गई मिन गई, रौ ज़ेर री मिन गैरी, हा खड़ी ज़ेर ही मिन गैरी ही, या वाव ज़बर यौ मीम ज़बर मा यौमा, हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन यौमा इज़िन, आइन ज़बर आ यौमा इज़िन आ, लाम या ज़बर लई यौमा इज़िन अलई, हा अलिफ ज़बर हा यौमा इज़िन अलैहा, मीम नून ज़ेर मिन हा पेश हु मिन हु, खौ ज़ेर खी मिन हु खी, तो अलिफ ज़बर तो मिन हु खी तो, बा दो ज़बर बन मिन हु खी तो बन, मीम नून ज़ेर मिन आइन या ज़बर आई मिन आई, नून दो ज़ेर निन मिन आइनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ मिन आइनिन आ, नून ज़ेर नी मिन आइनिन आनी, या ज़बर या मिन आइनिन आनिया, ता दो ज़ेर तिन मिन आइनिन आनियतिन, काफ पेश कु फा पेश फु कुफु, वाव दो ज़बर वन कुफु वन, हमज़ा ज़बर आ कुफु वन आ, हा ज़बर हा कुफु वन आहा, दाल दो पेश दुन कुफु वन आहदुन, फा ज़बर फा मीम नून ज़बर मन फमन, आइन पेश उ फमन उ, फा ज़ेर फी फमन उफ़ी, या ज़बर या फमन उफ़िया, मीम नून ज़ेर मिन हमज़ा ज़बर आ मिन आ, खौ या ज़ेर खी मिन अखी, हा ज़ेर ही मिन अखीही, मीम नून ज़बर मन हमज़ा ज़बर आ मन आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी मन आज़ी, नून ज़बर ना मन आज़ीना,
کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، ح زبر ح، کتابن ح، کاف یا زیر کی، کتابن حکی، میم دو پیش من، کتابن حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، عذاب غ، لام یا زیر لی، عذاب غلی، ضا دو پیش ذن، عذاب غلیظ، ح الف زبر ح، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، ذال الف زبر ذا، حاسدن اذا، ح زبر ح، حاسدن اذا ح، سین زبر سا، حاسدن اذا حس، دال زبر دا، حاسدن اذا حسد. اس کو پڑھتے وقت زال کے پڑھتے وقت ہمارا زبان تھوڑا سا باہر آنا چاہیے، سین کے وقت نہیں آنا ہے، زال کے وقت آنا ہے. اب ہم یہاں پہ اجرے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. یہاں پہ دیکھو را دو زبر رن ہے. تنوین ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد والا حرف چیک کرنا ہے. لیکن جب بھی دو زبر آتا ہے اس وقت اس کے بازو میں آنے والا اس الف کو ہم نہیں چیک کرنا ہے، اس کے بعد والا حرف چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یا را دو زبر رن ہے، آپ یہ نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس حرف کو دیکھنا ہے. اسی طرح آپ دو زبر اور کہاں پہ ہیں، یہاں پہ دیکھو با دو زبر ون، اس کو ہم نہیں دیکھتے. اور کہاں، یا دیکھو دو زبر آیا ہے، اس کے بازو میں الف آیا ہے، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں اس کو، اس کے بعد والی حرف کو دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دو زبر پڑھ رہے تھے اس کے بازو دو زبر پڑھتے وقت کیا آیا تھا ہمارا؟ بازو الف دیا ہوا ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ. تو دو زبر کے وقت تو الف دیا ہوا رہتا ہے، لیکن جب ہم تختی پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس بازو والا حرف کو نہیں دیکھنا، بس اس کے ساتھ دو زبر کے ساتھ یہ الف ہمیشہ آتا رہتا ہے. تو اس کے بعد والا حرف کو دیکھنا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ الف نہیں ہے، حمزہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ ہے. سو دو زبر کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں پہ ہیں دو زبر؟ نہیں ہیں، یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں. دو زبر کے بعد والا حرف کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے. یہاں پہ بھی حمزہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اجرے کی طرف چلتے ہیں. تو یا زبر توئی، کیا ہے یہ؟ حرف لین، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. تو یا زبر توئی، کھینچ نہیں رہے ہیں، تو حرف لین. یہاں پہ دیکھیں را دو زبر رن، دو زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین. ٹھیک ہے، کل تک جو پڑھے تھے اس کے حساب سے تنوین ہے، لیکن یہاں آج جو ہم سبق پڑھے تنوین کے بعد والا حرف دیکھیں گے حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس کو کیا بولنا ہے؟ کیا تختی ہے اس کا نام؟ اظہار. تو ہم کو اس کو اظہار بولنا ہے. ٹھیک ہے، تو یا زبر توئی حرف لین، را دو زبر رن تنوین، اور کون سا تختی یہاں پہ بولنا ہے؟ اظہار. تنوین اظہار. حمزہ زبر آ حرکات، با الف زبر با حرف مدہ، با یا زیر بی، یہ کھینچ رہے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ رہے ہیں، حرف مدہ. یہ بھی حرف مدہ اور یہ بھی حرف مدہ. لام زبر لا حرکات، نون الف زبر نا حرف مدہ، را دو پیش رن، یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین. لیکن جب بھی تنوین اور نون ساکن آتا ہے ہمیں خیال کرنا ہے، اس کا کچھ قاعدہ ہے. کیا ہے؟ آج کا جو قاعدہ پڑھے کیا ہے؟ وہ اظہار ہے. تو یہ تنوین بھی ہے اور اس کا قاعدہ جو ہے وہ اظہار ہے. ٹھیک ہے، کیوں اظہار ہے؟ تنوین کے بعد ہا آیا ہے، ہا ہے نا یہاں پہ، تو اس کو اظہار کہنا ہے. ٹھیک ہے، ہا الف زبر ہا حرف مدہ، میم زیر می حرکات، یا زبر یا حرکات، تا دو پیش تن تنوین. بس یہاں پہ تنوین ہی کہنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہنا کیونکہ اس کے بعد والا کوئی حرف نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی لام زیر لی حرکت، میم نون زبر من، من یہ کیا حرف ہے؟ یہ نون ساکین. نون ساکین کے بعد والا بھی ہمیں دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کیا حرف آیا ہے. یا کیا حرف آیا ہے؟ خا. یہاں پہ خا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ ہیں. تو نون ساکین کے بعد خا آنے کی وجہ سے اس کو اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکین بھی بولنا ہے اور اس کا قاعدہ اظہار بھی بولنا ہے. نون ساکن اظہار، حرکات حرکات حرکات.
نون ساکن اظہار، حرف لین حرکات، حرف مدہ. حرف لین حرکات، تنوین اظہار کیونکہ عین آیا ہوا ہے، حرکات حرف لین حرف مدہ. نون ساکن اظہار کیوں؟ اس کے بعد والا حرف ہا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن اظہار، حرکات حرف مدہ تنوین. نون ساکن اظہار، حرف لین تنوین اظہار حرف مدہ حرکات تنوین. حرکات تنوین اظہار حرکات تنوین. حرکات نون ساکن اظہار حرکات. نون ساکن اظہار حرکات حرف مدہ حرکات. نون ساکن اظہار حرکات حرکات حرف مدہ تنوین اظہار حرکات حرف مدہ تنوین. حرکات حرف مدہ تنوین اظہار حرکات حرف مدہ تنوین. حرف مدہ حرکات تنوین اظہار حرکات حرف مدہ حرکات. اگر آپ کو اجرا ہو یا اگر آپ کو تختی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ پھر سے اگلے ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب اپنے دعاؤں میں ہم سب کو ضرور سے ضرور یاد رکھیے اور سبق کو جتنی بار ہو سکے اتنی بار یاد کیجیے تاکہ ہم لفظوں اور حرفوں پڑھنے میں شناخت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی میں اجازت چاہتی ہوں، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے.